في هلوك فوق النبيين في هلك وفي خلوق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر یکساں اپنی نوری نگاہ اور ہمیں توجہ عطا فرمائے، اور اپنی توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طہارت، تقوی، تزکیہ اور ایمان اور نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ بے شک ہم اعلیٰ اور حسین نیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کا مزید کرم دیکھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں لوح محفوظ کی زیارت بھی کروا رہا ہے، اور اللہ کا کرم، بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنی خشیت اور ہدایت کا شوق عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے ہم جہاد کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں، اور یہ ہمارا دوڑنا بلا شبہ اللہ کی رضا اور جنتوں کی طرف دوڑنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ دنیا کی طرف سے دوڑنے والے آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے، لیکن وہ بہت کم اور بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی طرف، جنتوں کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم پر دوڑنے والا بنائے، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی رضا تک پہنچا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل بھلے کمزور ہو لیکن نیت ہمیشہ اعلیٰ ہونی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری نیت کا صدقہ ہمارے عمل کی کمزوری کو درگزر فرما دے۔ ٹھیک ہے؟ تو آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 59 کی زیارت کا، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے اس آیت کا ہمیں خاص تزکیہ اور طہارت اور ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے۔ آج کی آیت بہت گہری، بہت کہتے ہیں نا میرے اور آپ کے لیے بہت سوچنے کی، کہتے ہیں نا تدبر، تفکر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، تفقع کرو، کیونکہ جتنا آپ تدبر اور تفکر اور تفقع کریں گے اتنا ہی، کہتے ہیں نا آپ کے پردے ہٹیں گے، اور بات آپ کے فہم اور شعور میں آئے گی، اور پھر آپ کے قلب کو روشن کرے گی، منور کرے گی۔ آپ کو شیطان کے مکر و فریب کے جو جال ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ بچنے والے اور شیطان کے سے لڑنے والے بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت آپ کو من کی طہارت، اس طرح ہوتا ہے من کی طہارت دھیرے دھیرے پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ من کو نرمی اور عاجزی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دلوں کی سختی ہے نا، یہ سیاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے قرآن کا نور آپ کے ذہن میں، تدبر اور قلب میں آپ کے تفکر بن کے اترے گا، تزکیہ بن کے اترے گا، ویسے ویسے آپ کا دل، آپ کو یہ تبدیلی فیل ہوگی اپنے اندر، آپ کے دل کے اندر عاجزی اتنی ہی زیادہ زاری اور نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم اوش باش پھرتے ہیں نا بے فکر، یہ ساری بے خبری کی وجہ سے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے خبری کی وجہ سے، بے پرواہی ہے۔ تو ہم تفکر سے خبر لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں تدبر پیدا ہو، ہمارے دماغ میں تفقع پیدا ہو، اور ہمارے قلب میں تزکیہ پیدا ہو، اور ہماری روح کو نور کی غذا ملے۔ آپ نے دیکھا ہر ایک ہمارے بدن کا ہر ایک، کہتے ہیں نا، حصہ سیراب ہو رہا ہے، غذا لے رہا ہے۔ آنکھوں کو بھی دیکھیں، لوح محفوظ کے نور کی زیارت ہو رہی ہے، قلب کو بھی اس سے طہارت مل رہی ہے،
ہمیں نفس کی آگاہی مل رہی ہے اور ہماری روح کو اللہ تعالیٰ مزید جلا عطا فرما رہا ہے، یعنی پھر اس سے روح کو پھر پر اور پرواز، دھیرے دھیرے پرواز نصیب ہو جاتی ہے، لیکن یہ تسلسل سے، مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سفر ہے سارا، اس سینس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہمارا سارا ایک سفر ہے اللہ کی طرف، یہ ہمارا سالک اور مرید اور طالب، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے طائر اور سائر اور پھر مرید سے پھر مراد بننا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طلب میں اور اللہ کی ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، اور جب وہ یہ سارا سفر طے کرتا ہے نا، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ نفس امارہ سے، لوامہ سے، ملہمہ سے ہوتا 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 نفس مطمئنہ تک جا پہنچتا ہے، رودیاتم مردیہ تک جا پہنچتا ہے، اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں بندہ اللہ کی مراد بن جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یعنی پہلے بندہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ربی ربی، صراط المستقیم کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تقویٰ کا زاد راہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، دھیرے 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 ہوتے ہوتے مسلمین سے متقین، متقین سے مومنین، مومنین سے محسنین، صالحین، مخلصین، اور نفس مطمئنہ کی منزل وہ آ جاتی ہے جہاں بندہ عالم ناسوت سے، عالم ملکوت سے، جباروت سے ہوتا ہوا لاہوت اور ہاہوت میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ طائر لاہوتی بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ والا بن جاتا ہے، وہ مرید سے مراد بن جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ اس کو پکارتا ہے، پہلے وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا پھرتا ہے، تو نفس مطمئنہ کی سٹیج وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں اللہ بندے کو پکارتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خشیت، تڑپ، اطاعت، رحمت، اطاعت، ہدایت میں چلتا ہے، دھیرے دھیرے پھر اللہ اس کو پکارتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب وہ اللہ کی مراد، اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، اللہ کا بندہ ہو چکا ہوا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کے سینے پر اسرار و رموز، انوار و تجلیات کی برسات کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہم ایک نقطہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے فہم اور شعور کے لیے، کتنی کتابیں ہم کنگالتے ہیں، کتنی کتابیں ہم ان سے دیکھتے ہیں، لیکن جب بندہ مراد بن جاتا ہے نا اللہ کی، نفس مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے، اس لیول پہ نقطے ڈھونڈنے نہیں پڑتے، اللہ خود انوار اور تجلیات اپنے بندے کے سینے پر، اس کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بہت اعلیٰ ٹیسٹ دے رہی ہوں، اعلیٰ علیین کا، اس لیے دے رہی ہوں کہ کہتے ہیں نا سودا، آپ کو اعلیٰ ترین سودا دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی یہ ذائقہ لینے کا شوق پیدا ہو۔ یہ بھی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ بندہ مرید سے اللہ کی مراد بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز یہ قرآن کی آیات، یہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی مراد تک لے کر جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں ذرا دیکھیں آیت نمبر 59 سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین، فبدل پھر بدل ڈالا۔ دیکھیں اردو سے کتنے اس کے الفاظ سملر ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بدل دیا، تو عربی میں بھی دیکھیں بدل، فبدل الذین، بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے بدل ڈالا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظلم، انہوں نے ظلم کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا یہ گہرا نقطہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جایا کریں، اللہ کا حکم بدل دینا یا اللہ کی آیات سے منہ پھیر لینا، یہ دونوں ظلم ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے قدم قدم کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے بے خبر پھر رہے ہیں، اس لیے ہم خوش و مست پھرتے ہیں کہ بے خبری، یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں، یہ بے خبری ہے جو ہم اتنے خوشی اور اس طرح
بے پرواہی سے پھرتے رہتے ہیں. اگر ہمیں ہو جائے نا خبر تو ہم کہتے ہیں نا قیامت کا انتظار نہ کریں، ہمارا دنیا میں ہی ہو جائے حشر، کہ ہم اتنے رب ذوالجلال سے، مالک الملک سے اتنے بے پرواہ پھر رہے ہیں اور ظلم کرتے پھر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کلیئر واضح، دیکھیں کتنا واضح حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بدل ڈالا، بدل الذین، جن لوگوں نے بدل ڈالا، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، قولاً غیر اللذی، قولاً وہ بات، غیر اللذی دوسری، جو بات اللہ نے کہی تھی اس کو بدل دیا دوسری بات سے، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی ان پر، علی پر، الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کہتا ہے پھر انزلنا ہم نے اتارا ان پر، رجزن، رجزن عذاب، من السماء، آسمان سے. دیکھیں پوائنٹ نوٹ کریں، وہی آسمان جہاں سے اللہ کہتا ہے میں رزق اتارتا ہوں، پانی اتارتا ہوں جو باعث برکت ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے، اسی آسمان سے پھر اللہ رجز، رجزن بھی اتارتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہے ہیں یہ نکتے ذرا؟ بیما، کیونکہ، کیوں اتارتا ہے اللہ رجز؟ اللہ تو رزق اتارنے والا ہے، یہاں رجز کیوں اتار رہا ہے؟ رجز کیوں اتار رہا ہے؟ کیونکہ اللہ خود ہی آگے دیکھیں وضاحت پیش فرما رہا ہے اور اپنا اصول اور ضابطہ سمجھا رہا ہے، کیونکہ کانو یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے. یفسقون فاسق سے ہے، وہ فاسق تھے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو عادی نافرمان ہو. اب اس کا با محاورہ ترجمہ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو، جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا حطۃ کہنا، بخشش مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا. پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. اب آپ دیکھیں اکراہ کے بعد ہم نے معنی مفہوم کو دیکھا، ترجمے کو دیکھا، اب ہم تفکر اور تدبر اور تفقہ، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تفکر، تدبر اور تفقہ کی طرف جاؤ. ہم تو قرآن کو اللہ رحم کریں پہلی ہی سٹیج پر چھوڑے بیٹھے ہوئے، ساری زندگی گزر گئی، اقرا پہ چھوڑ گئے، خوش ہو کے بیٹھے ہیں، فرض پورا ہو گیا جی، پورا قرآن ختم، اسی پہ خوش ہو کے بیٹھے رہتے تھے، ختم کرا لو اب قرآن کا. حالانکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ختم وہ نہیں جو جس طرح ہم نے ختم کیے ہوئے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح پڑھو کہ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ میں کیا تفکر، تدبر، تفقہ، ایک ایک آیت سے، ایک ایک لفظ سے تزکیہ، طہارت، تزکیہ، طہارت، تصفیہ اور پھر ہدایت اور پھر اس کا اتباع کرو. آپ سوچیں قرآن کو کہاں لے کے جانا تھا اور ہم نے قرآن کو کہاں چھوڑا ہوا ہے. پہلی سٹیج پہ، جیسے نرسری میں نہیں چھوڑ دیتے آپ، بس پڑھنا آگے، اب آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ نرسری کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہی ہوتا ہے نا. اگر ہم وہیں سے بچے کو پڑھنا آ جائے ABC اور ہم کہیں چلو جی اب گھر چلو بس پڑھنا آگے، یہ مذاق ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا کہ بس پڑھنا آ گیا بات. لیکن اللہ کا پھر بھی آپ دیکھو، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے غافلوں کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بیدار کرنے کا، اللہ نے اتنا کہتے ہیں نا ہمیں مہلت اور ہمت اور صحت دے دی ہے. واللہ یہ اللہ کا کرم ہے.
ورنہ ہماری جہالت، ہماری غفلت تو انتہا کی تھی. ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی غافل رہنے میں، جاہل رہنے میں. اور ظالم، اب دیکھیں ظالم کا آپ کو آج پتہ چلے گا. ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں اور ہم پکے مومن ہیں. جب ہم نے حج کر رہے خاص طور پہ، اور تو لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے جب میں حج کر لیا، نماز روزہ زکوٰۃ رمضان اور حج آخری فریضہ جب میں نے پورا کر لیا، اب تو میں پکا جنتی اور اب میں پکا مومن. آج کی آیت آپ کو بتائے گی کہ ہم کیا ہیں. تو اللہ رب العزت دیکھیں آغاز فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے بدلا اللہ کے قول کو. اب دوبارہ دیکھیں اس آیت کا جو پس منظر ہے نا، پس منظر جس کو کہتے ہیں، پس منظر یا اس آیت کا جو پس منظر ہے نا، اس آیت کا جو تناظر ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے، یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے. اللہ کسی پس منظر میں کوئی حکمت کی بات، کوئی نصیحت کی بات، کوئی عبرت کی بات، کوئی حشیت اور اپنی اطاعت کی بات، کوئی نکتہ ایسے سمجھاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پھر بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس پس منظر میں بات بنی اسرائیل کے ہمیں سمجھا رہا ہے. لیکن ہم پتہ غلطی کیا کرتے ہیں، ہم اسی پس منظر کو اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پس منظر کو اپنے پیش منظر بنا لیں. ہمیں اس کو اپنا پیش منظر بنانا چاہیے کہ یہ جو اللہ پس منظر بتا رہا ہے اب یہ میرا پیش منظر ہوگا. یہ آیت میرے لیے رہنما، میرا رہبر ہوگی. میں نے اس آیت کو اپنے پیش منظر رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے. اور اس آیت سے میں نے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے میرے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت، حشیت، ہدایت اور اطاعت کے جو نکات رکھے ہیں، میں نے ان میں سے اپنا حصہ لینا ہے. لیکن ہم تو آیت کا پس منظر دیکھ کر اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور بے پرواہ ہو کے پھرتے رہتے ہیں، بلکہ خوش ہو کے پھرتے ہیں کہ میں نے تو پورا سپارہ ختم کر لیا. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ پس منظر کو پیش منظر اپنے کہتے ہیں نا نظر میں رکھتے، پیش نظر رکھتے نا، تو آپ کبھی بھی خوش اور بے پرواہ ہو نہیں سکتے تھے. یہ بھی دیکھیں شیطان کا مکر، ساتھ ساتھ شیطان کے مکر چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیطان بھی فوراً آ جاتا ہے، کہتا ہے بنی اسرائیل کی بات تجھے کیا لینا دینا، وہ تو نافرمان قوم تھی، تو مسلمان ہے. اس طرح شیطان آ کے ہمیں دھوکہ اور دغا اور فریب دیتا ہے اور ہم اسی میں خوش ہو کے تو سو جاتے ہیں. میں تو پورا پڑھ لیا نا، میں تو بڑی نیکیاں کما لی ہیں. یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم تو نے پہلے ہی قدم پر چھوڑ دیا. تو نے تو اصل میں اتنا بڑا جرم کیا، تو نے پڑھ کے نظر انداز کر دیا. تو نے پڑھ کے اللہ کی حکم کو پسے پشت ڈال دیا. تو نے تو اللہ کو بڑا ناراض کیا. لیکن شیطان ہمیں یہ تفکر، تدبر اور تفکر کرنے ہی نہیں دیتا. وہ فوراً اپنا مکر چلاتا ہے ہم پر اور ہمیں کہتا ہے تو نے پڑھ لیا، بڑا کمال کر دیا، تجھے تو صحیح ہجے بھی آ گئے، تجوید بھی آ گئی، ادائیگی بھی آ گئی، تو نے 10 نیکیاں تو نے کما لی، تو نے تو بہت کمال کر دیا. اب آپ سوچیں اسی فریب میں اس نے ہمیں سلایا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں غفلت کا قرآن پڑھنا. اور یہی باتیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. شیطان کو ہمارے قرآن پڑھنے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ قرآن جو اس نے پڑھنا ہے نا، غافلانہ، جاہلانہ، ظالمانہ، قرآن سے یہ لعنتیں لے کر ہی جائے گی، قرآن سے خسارہ لے کے ہی جائے گی. تو اسے تو خسارہ قرآن ہی دے رہا ہے، مجھے اس کا خسارہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شیطان کا بہت گہرا مکر ہے جو میں نے آپ کو بتایا.
شیطان کہتا ہے مجھے اس کے پیچھے لگ کے اس کا ہسارا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے تو قرآن سے ہی ہسارا مل جائے گا، کیونکہ یہ من کا ظالم ہے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہی تو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ظالم کون ہے قرآن کی نظر میں؟ دیکھیں ہم مسلم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی تو علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے اور دماغ میں قرآن کا تدبر اور تفقع نہیں ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی دیکھیں گہرے اسرار رموز ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، آپ کو پتہ۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ پہلے اس تناظر میں، اس آیت کے تناظر میں ذرا اپنے اندر کا ذرا جائزہ تو لے، اور ذرا دیکھ، ذرا سن کہ ظالم ہوتے کون ہیں، ظالم کون ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہم اپنے آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ میں تو نیک ہوں بھائی، اور میں تو مومن ہوں، اور میں تو سارے فرض پورے کیے ہیں، میں تو جنتی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کام تو ہم کہتے ہیں نا آتے ہی نہیں ہیں، زبانی میں کہتے ہیں نا مسلمان، خیالی میں مومن، اور تصوراتی میں جنتی۔ یہ ہمارا حال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں غفلت، جہالت اور ظلمت۔ اور جو عمل ہمارا ہوتا ہے وہ پھر ہوتی ہے سراسر منافقت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہم کسی کے ہوتے ہیں، نہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا اپنا بناتے ہیں، منافقت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت آج میں کہتی ہوں قرآن سے پوچھیں، قرآن سے پوچھتے ہیں میں اور آپ اپنا جائزہ، قرآن سے اپنا تجزیہ کرواتے ہیں، قرآن سے آج ہم فیصلہ کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، رحمان کی نظر میں میں کیا ہوں، قرآن کی نظر میں کیا ہوں۔ اور گہری بات نوٹ کریں، آج اللہ ہمیں بتا رہا ہے، حشر میں اللہ ہمیں دکھا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو ہمارا حال چھپا ہوا ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں میرے دل میں نے رکھی ہوئی ہے منافقت ہے، دل سے تو میں من موجی اور تن آسانی اور نفس پرستی والا بندہ ہوں، بظاہر میں 5 وقت نمازی ہوں، تو میری تسلی کہ میں ہوں تو نمازی نہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کہتا ہے میں سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو بھی دیکھتا ہوں۔ مطلب کیا؟ تمہارے من کے اندھیرے، تمہارے من کی سیاہیاں سب میری نگاہ میں ہیں۔ اور اللہ دلوں کے حال پر میں آپ کو بتاؤں ہمارا فیصلہ کرے گا کہ کون سا دل قلب سلیم یا قلب مریض یا قلب میت، کون سا دل لے کر آئے۔ عمل تو بعد میں، اللہ پہلے دلوں کو دیکھتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، میں نماز پڑھ لی، میں قرآن پڑھ لیا، میں روزے رکھ لیے، میں جبہ پہن لیا، ہم تو ظاہر دیکھتے نا، اللہ دلوں کو، میں آپ کو بتاؤں دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آج ہم بھی کیوں نہ اپنے دل میں دیکھیں، اس قرآن کی روشنی ذرا اپنے دل میں ڈالیں نا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دیکھیں ہم مل کر بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تجاہدو فی سبیل اللہ۔ قرآن کے نور سے آج ہم اپنے من کے فطور دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارا صحیح فیصلہ آج جو قرآن کرے گا نا، وہ حشر کے دن فرشتے پھر اس کا اعلان کر دیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو صرف قرآن کے تناظر میں بتانے جا رہی ہوں، میں خود سے کسی کو نہیں کر رہی کہ بھائی فلانا یہ تو فلانا یہ، میں آپ سے کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت کے صدقے مجھے آپ سے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ میری امت بخشی جائے۔ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں امتی ہوں بھی کہ نہیں، میں یعنی کہ متقی ہوں بھی کہ نہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اس لیے آج ہماری اپنے آپ کو بڑا آپ سعادت اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے
کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میں امتی اور متقی ہوں کہ نہیں، تاکہ پھر مجھے پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں۔ آج ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم اپنے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر حشر کے دن ہمیں پتہ چلے کہ تم امتی ہو اور نہ ہی تم متقی ہو، تو پھر آپ بتائیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اگر آپ کو یہ سننے کا موقع مل رہا ہے نا، یہ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے نا، تو اس پر اللہ کا صدہ شکر ادا کیا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ تو شکر واجب بنتا ہے۔ کئی لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی ہمیں کہا کیوں، ہمیں بتایا کیوں؟ یہ تو خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کو آج پتہ چل رہا ہے، کل پتہ چلا تو حشر میں وہ شرمندگی ہوگی کہ بندہ آنسوؤں سے، خون کے آنسوؤں سے روئے گا، کاش مجھے کسی نے بتا دیا ہوتا۔ بلکہ جہنم کے دروغے کہیں گے کیا تمہیں دنیا میں کسی نے حقیقت نہیں بتائی تھی؟ تم اس سے اتنی غفلت اور بے پرواہی میں کیوں تھے؟ لیکن تب رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس تناظر میں دیکھیں، آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو جنہوں نے اللہ رب العزت جنہوں نے اللہ کا حکم کے مطابق ایک لفظ کو بدلا تھا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جو ظالم تھے، ظالم کون ہوئے؟ جنہوں نے اس لفظ کو بدلا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ ایک لفظ بدلا انہوں نے، ایک لفظ بدلا، ایک حکم نہیں مانا، تو اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ جنہوں نے ایک لفظ بدلا اللہ انہیں ظالم کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ پسند بھی نہیں کرتا۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں اللہ منہ بھی نہیں لگاتا۔ اور قرآن کہتا ہے جسے اللہ نہ پسند کرے، قرآن کہتا ہے وما یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن کہتا ہے میں بھی ظالموں کو منہ نہیں لگاتا، میں بھی انہیں خسارہ دیتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ظالم کعبے جائے گا عمرہ حج کرنے تو اسے وہاں کیا نظارے ملیں گے؟ آپ سوچیں ذرا، یہ گہرا پوائنٹ، یہ میں آپ کی سوچ پہ رکھتی ہوں کہ آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ جب حج اور عمرے کے لیے دوڑ دوڑ جاتے ہیں، جو من کے ظالم ہوتے ہیں، کیا انہیں کعبے سے نظارے ملتے ہیں؟ کیا انہیں مدینے کے بلاوے آتے ہیں؟ پھر آپ سوچیں یہ بات، انہوں نے ایک لفظ بدلا، حتۃ کو بدل دیا، اللہ کہتا ہے یہ ظالم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حکم کی خطا ہوئی تو کہا ربنا ظلمنا، روتے رہے یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا۔ اور ہم اتنے ظالم ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جسے کہتے ہیں نا ظلمت کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ ہمارے دل سیاہ ہو کر، ہمارے دل سخت ہو کر، ہمارے دل مریض ہو کر، ہمارے دل اندھے ہو کر، ہمارے دل پردوں میں، حجابوں میں اللہ نے اس کے بعد ڈال دیے، ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی، ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہم بے حس ہو گئے اور ہم بے پرواہ ہو گئے اور ہم خوش ہو گئے، ہم ہوش پھرتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور جنہوں نے کہتے ہیں نا ہمارا تو وہ حال ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے، آدم علیہ السلام ایک خطا ہوئی تو 3 سال روتے رہے، آہوزاری کرتے رہے۔ ایک خطا، وہ بھی خطا تھی، گناہ نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ جیسے سفید چادر پہ ایک نقطہ بھی کالا لگ جائے تو جس کی ساری چادر سفید ہو اس کو ایک نقطہ بھی رلاتا ہے کہ یہ میری سفید چادر پر کیوں لگا۔ ایسی بات ہے نا، وہ روتا ہے، وہ تڑپتا ہے کسی طرح یہ ایک نقطہ میری سفید چادر سے ہٹ جائے۔ لیکن ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہم تو سراپا سیاہ کاری
اور سیاہ کہتے ہیں نا، قلب سیاہ اور عمل سیاہ. ہم اب سیاہی اور سختی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں نا، نہ بیداری ہے، نہ ہمیں کوئی شعور ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہے، سخت ہے، ہمارے عمل، ہمارا اعمال نامہ سارا سیاہ ہے. ہمیں شعور ہی نہیں، ہم بے پرواہی سے خوش پھر رہے ہیں. کیونکہ جتنے ظلم ہم نے کیے ہیں نا، ہم نے تو اللہ کے کہتے ہیں نا آیات سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا ہوا ہے. ہماری تو ساری چادر ہی سیاہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک لفظ بدلا تو اللہ کہتا ہے ظالم ہے. ہم نے تو قرآن کی ساری ترتیب ہی بدلی ہوئی ہے. اللہ نے شروع میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، پہلے صراط المستقیم پر آنا. آپ سمجھ رہے؟ اور ہم صراط الہوا پہ چل رہے ہوتے ہیں، صراط المستقیم پہ نہیں، صراط الہوا پہ چل رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ کرنا، ہم نے یہ بھی بدل دیا. اللہ نے کہا صراط المستقیم پر تم اکیلے نہیں چل سکتے، انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈنا، تمہیں پھر صراط المستقیم پر تمہیں چلنا اور استقامت اور حفاظت نصیب ہوگی. ہم نے اللہ کا حکم ہی بدل دیا، صراط الہوا پہ چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھلے وہ غافل ہیں، بھلے وہ جاہل ہیں، بھلے وہ ظالم ہیں، بھلے وہ منافق ہیں، ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں، ادھر ہی لڑ رہے ہیں، ادھر ہی مر رہے ہیں، ادھر ہی دنگے فساد کر رہے ہیں. ہم نے تو اللہ کی ساری ترتیب ہی بدل ڈالی. اللہ نے سمجھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ترکیب سمجھائی تھی، اسوۃ حسنہ، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی پیروی کرنا. ہم نے تو رواجوں کی، فیشنوں کی، رسموں کی اور خاندانوں کی اطاعت کرنی شروع کر دی، پیروی کرنی شروع کر دی. ہم نے تو ساری ترکیب ہی بدل ڈالی. اتنا کمال کیا ہم نے تو. پھر اللہ رب العزت نے دیکھیں ہمیں کہا تھا، ہم سے یہ کہا تھا کہ تم یعنی کہ پہلے تقوی والے بننا. ہم تو دوڑ کے پہلے نماز والے بن. سوچیں ذرا، ہم نے تو اللہ کے حکم ہی بدل ڈالے ہوئے. اتنے ہم اوپر چلے گئے ہیں، یعنی کہ استغفر اللہ نافرمانی میں اتنے ہم دیدہ دلیری ہماری ہے. اللہ کی آیات کو چھوڑا، احکام کو بدلا اور اللہ کی ترتیب کو بدلا، اللہ کی ترکیب کو بدلا. جس طرح اللہ نے تشکیل کہا تھا کرنا، تقوی کا زاد راہ جمع کرنا، ہم نے تو من موجی، تن آسانی، نفس پرستی والے عمل جمع کرنے شروع کر دی. جو چاہا کیا، جہاں چاہا، جیسا چاہا. ہم نے تو اللہ کی تشکیل ہی بدل دی. آپ نے تو دیکھا ہم نے کیا کچھ کیا ہوا. اسی لیے تو ہم دنیا میں خوش باش پھر رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا تھا کہ ساری عزت تقوی والوں کی ہے. ہم نے تو عزت ساری پیسے والوں کی. ہم نے تو عزت اپنے دوستوں کی، پیسے والوں کی یا خاندان والوں کی. اللہ کہتا ہے تقوی والوں کی عزت. میں آپ کو اب یہ بتا رہی ہوں ہم نے کیا کیا اللہ کے حکم بدلے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا یہ جو تمہارا نفس ہے، وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نفس کو ہمیشہ خواہش سے روکنا. ہم تو نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اگر نفس کی خواہش نہ پوری ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے میری تو قسمت ہی حرام، میں تو بد نصیب، میں نے تو جو چاہا ملا ہی نہیں، میری تو جو خواہش تھی وہ ہوا ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہم نے تو اللہ کے احکامات کو سراسر پسے پشت ڈال دیا. بلکہ اب تو ہم بھول بھی گئے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہی کیوں تھے. ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے
اپنا میں نے پہلے اپنی لائف گزاری، پھر اپنا شادی ہوئی تو اپنا بچے ہوئے تو اپنا پوتے پوتیاں میں نے کھلائے، اپنا پھر میں نے بہوؤں کے ساتھ میں نے دنگے فساد کیے، یہ میری لائف ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں. کیا یعنی ہمیں مقصد ہی بھول گیا ہوا ہے جو اللہ نے دے کر بھیجا تھا. کیا لا الہ، نفس کو ہوا سے روکنا، الا اللہ، صراط المستقیم پر چلنا، محمد رسول اللہ کی پیروی میں تقوی والے اعمال جمع کرنا. آپ نے دیکھا ہم نے تو اللہ کی ساری ترتیب، اللہ کی سمجھائی ہوئی ترکیب، اللہ کی دی ہوئی جو تشکیل تھی، تعمیر تھی، جو توقیر تھی، ساری بدل کے رکھ دی. آپ نے دیکھا ہم نے دین کا کیا حشر کیا ہوا ہے. میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں کس طرح رہوں، کہ یعنی کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کوئی کہتے ہیں نا رول ریگولیشن نہیں ہے، آوے کا آوا جسے کہتے ہیں نا بگڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا اگا دوڑ پیچھا چھوڑ، وہ حساب ہم نے کیا ہوا ہے دین میں. اللہ نے کہا تھا قد افلح من تزکا والے بننا، ہم تو سٹیٹس والے بننے نکل پڑے. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی ایمانی ترقی، صالحین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے محسنین، مخلصین، یہ درجے مقامات حاصل کرنا. ہم تو دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. اللہ نے کہا تھا سابق الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑنا، ہم دنیا کی طرف دوڑنے لگ گئے. اللہ نے کہا تھا قرآن میں تفکر کرنا، افلا تاکلون، افلا تدبرون، افلا تؤمنون. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہمارا سارا تفکر تدبر میں آپ کو بتاؤں کہاں ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی باتوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں، خاندان. اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کہاں سے سنا، اس کا کیا مطلب تھا. اللہ کہتا ہے معنی مفہوم ڈھونڈنا تھا تو قرآن میں ڈھونڈنا تھا. تم نے لوگوں کی باتوں کو سینے سے لگا کر اس کا تو دل میں اور دماغ میں تم نے تدبر کرنا شروع، تم نے تو ساری صلاحیت ہی ضائع کر دی. جو اللہ نے قابلیت اپنے لیے دی تھی بقا کے لیے، وہ ساری ہم نے فنا میں ضائع کر دی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا قرآن پاک میں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں، پوری تصویر نہیں ابھی میں دکھا رہی. اللہ نے تو قرآن پاک میں کہا تھا کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کرنا. آج ہے کوئی بندہ ڈھونڈے سے ملے جو سیدھی اور سچی بات کرے، اللہ سے ڈرے، سیدھی اور سچی بات کرے. بلکہ جو اللہ سے ڈر کے، اللہ سے ڈرتا ہوا بیچارہ جو سیدھی اور سچی بات کرتا ہے، اسے تو لوگ کہتے ہیں پاگل، بے وقوف ہے. آپ سوچیں ہم اللہ کے حکم سے، احکامات سے، آیات سے، پیغامات سے کتنے دور ہیں. جنہوں نے ایک حکم بدلا تھا، ایک لفظ بدلا تھا، اللہ انہیں ظالم کہہ رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا ہیں اور کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا تھا کہ غیبت نہ کرنا. ہم تو دھڑلے سے غیبت کرتے ہیں، اور اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں گپ شپ. اللہ نے فرمایا تھا قرآن پاک میں کیا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا. ہم مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں تو پارا نہیں آتا، اس کے بعد آیا کچھ نہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے شیطان کے مکر، کہ شیطان گناہ کو حسین بنا کر کوئی اور نام دے کے پیش کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا شوگر کوٹڈ پوائزن، کہ ہم کھا بھی لیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. اب شیطان نے کوئی حقیقی قدم تو نہیں بنائے ہوئے زمین پہ کہ آپ دیکھیں یہ شیطان کا قدم ہے تو میں نے اسے پیچھے ہٹنا. اللہ نے قرآن میں ہمیں پہچان بتائی تھی کہ شیطان تمہیں کیا کرے گا، برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا. آج ہم برائی اور بے حیائی کرتے ہیں لیکن فیشن کے نام پہ، رسومات، ماڈرن. بھائی ماڈرن میں نظر آؤں نا، اگر میں نے فیشن نہ کیا، اگر میں نے ہاف سلیو نہ پہنے،
اگر میں نے جارجٹ کا باریک دوپٹہ جالی والا میں نے دوپٹہ نہ لیا تو مجھے ماڈرن کوئی نہیں کہے گا. میں تو پھر نظر ہی نہیں آؤں گی کہ میں کوئی اچھے گھرانے سے میرا تعلق ہے. میں تو جالی والا دوپٹہ لے کے جانا چاہیے, مجھے ٹائٹ کپڑے پہن کے جانے چاہیے تاکہ میں ذرا ماڈرن اور میں پڑھی لکھی نظر آؤں. شیطان کہتا ہے, شیطان کے دیکھیں حربے آپ, شیطان کہتا ہے تو ذرا ماڈرن, ذرا اپ ٹو ڈیٹ, ذرا سٹائل اور فیشن والے کپڑے پہننا, ذرا سب کو پتہ چلے یہ بھائی پڑھی لکھی ہے, ماڈرن ہے, اس کی سوچ بڑی ایڈوانس ہے, یہ تو ماڈرن مسلمان. شیطان کہتا ہے تو ماڈرن مسلمان بن, تو اپنا پرانے زمانے کی نہ بن. فیشن کے نام پر شیطان برائی, بے حیائی آپ سے یوں کروا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ کے کتنے احکامات بدلے ہیں ہم نے, کیا پیچھے رہ کیا گیا ہے جو بدلا نہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیکھیں جگہ جگہ سمجھایا, آزمائشیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی تم پر, لیکن کیا ہر آزمائش سے کوئی درجہ لینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم تو آزمائشوں میں بیٹھ کے مایوسی لے کے تو روتے رہتے ہیں. اس کو آزمائشوں کو بدقسمتی, پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں ہم نے آزمائشوں کو, بے چارگی, بے بسی, لاچاری, بد نصیبی, یہ ہم نے آزمائشوں کا یہ حشر کیا. حالانکہ آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء, اور انبیاء میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا کی آزمائشیں آئیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو سکھایا, یہی تو اللہ کی ترکیب ہے. اللہ کہتا ہے ترتیب قرآن کی, ترکیب رسول کی, اور تشکیل تمہاری شخصیت کی. لیکن ہم نے سارا کچھ بدل دیا. قرآن کی ترتیب بھی بدل دی, رسول اللہ کی جو سمجھائی ہوئی ترکیب تھی وہ بھی بدل دی, اور اپنی شخصیت کی قرآنی تشکیل یہ بھی بدل دی. بدلی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو ظلم, ایسے ایسے ظلم کیے ہوئے ہیں کہ مطلب میں لکھ رہی تھی اور میں رو رہی تھی, آپ یقین کریں. کس منہ سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کس منہ سے ہم حج عمرے کرتے ہیں. پھر اللہ نے دیکھے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے, یہاں سے تقویٰ کا زادے راہ لو اور دار القرار کی فکر کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں, متاع قلیل میں ہی لڑ مر کے کھپ رل کے مر جاتے ہیں. متاع قلیل میں شکوے کر رہے ہیں, یہ نہ ملا, یہ نہ ہوا, وہ نہ ہوا. اللہ کہتا ہے چھوڑو, ہے ہی قلیل, اس کی طرف نظر رکھو جو دار البقا, دار الاخرہ, دار القرار ہے. لیکن ہم تو اس سے فرار ہیں بالکل. ہم تو کہتے ہیں جو دنیا میں ہے بس یہی میرے ہاتھ میں جو ہے یہی سب کچھ ہے. اللہ کہتا ہے یہ دھوکے کا سودا ہے, ہم دھوکے میں خوش ہوئے بیٹھے ہیں, مست ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا سہارا لو قرآن پاک میں, نہ چھوٹے نہ روٹے نہ ٹوٹے. ہم نے تو سب سے بڑا تو یہ ہم نے ظلم کیا ہوا ہے, ہم سہارے دنیا کے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ہم بھی گر جاتے ہیں. یہ تو ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا, تو پھر ہم نے گرنا ہی تھا نا. اگر ہم نے پہلے ہی اللہ کا سہارا لیا ہوتا جیسے اللہ کا حکم ہے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا. اللہ نے تو پہلے ہی کہا تھا اشد حبا للہ. یہ بھی ظلم ہم نے کیا ہوا. اللہ کہتا ہے مجھ سے شدید محبت کرو. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے خاندان سے, اپنی اولاد سے, اپنے خامن سے, اپنے بچوں سے. اور جب وہ ہلتے ہیں اپنی جگہ سے ساتھ ہمارا دماغ بھی ہل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا ختم ہوگی, اب میں کس لیے جیوں, ہمارا دماغ ہی اٹھ جاتا ہے. ہم فوراً ہی مایوس اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں, یہ قرآن پاک میں آیت ہے, اللہ نے کہا ہے کافر لوگ دوسروں سے, ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. یعنی اللہ سے شد حب اللہ نہیں کرتے, اللہ سے شدید محبت نہیں کرتے, آپس میں کرتے ہیں, آپس کے رشتے نبھاتے ہیں, اور اللہ کا رشتہ نبھانے کی کوئی فکر ہی نہیں. اللہ کو نہ جانا, نہ مانا, نہ پہچانا. آپ مجھے بتائیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو نہ جانا, نہ مانا, نہ پہچانا.
اور منہ اٹھا کے کعبے چلے جاتے ہیں. یعنی جرت دیکھیں آپ کہ ایک تو یہاں بیٹھے ظلم کر رہے ہیں، ایک یہاں بیٹھے جہالت، منافقت اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں نا، تو تیار ہو گئے تو کعبے ہی چلے گئے، اللہ کو شکل دکھانے ہی چلے گئے کہ میں ہی ہوں وہ ظالم، میں ہی ہوں وہ جاہل غافل جسے نہ دارالقرار کی خبر، نہ تقویٰ کے زیادہ راہ کی خبر، نہ اللہ سے اشد حب اللہ کی خبر، نہ اللہ کے احکامات کی خبر، نہ اللہ کی آزمائشوں کی خبر، نہ اطاعت رسول کی خبر، اور چلا گیا سیدھا کعبے. آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، جب قرآن کہتا ہے ظالموں کو اللہ خسارہ دیتا ہے تو وہ کعبے کیا لینے گیا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے بے خبر، یہ ہے بندہ بے خبر. یہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں اب سب کچھ کر لیا ہے، میں آخری فرض پورا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے فرض شروع بھی نہیں کیے ہوتے. جو اپنی طرف سے فرض ختم کرنے کے لیے آخری فرض کعبے حج کرنے، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں نا، انہوں نے ابھی قدم اٹھایا بھی نہیں ہوتا. جیسے پورا قرآن ختم کر لیا نا، ایسے ہی سارے فرض بھی وہ پورے کر لیتے ہیں. شیطان کے دھوکے میں، مکر میں، جال میں زندگی کی مہلت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو ظلم تو یہ ہے جو ہم گھر بیٹھے اپنے اوپر کر رہے ہیں. اللہ اس لیے تو کہتا ہے کہ اللہ کی تو دیکھیں شان کیا ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کہتا ہے میں تو رحیم و کریم ہوں، میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں تو آسانی چاہتا ہوں، میں تو تمہارے لیے سختی بھی نہیں چاہتا، میں تو تمہیں کہتے ہیں نا تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا. یہ ظلم تو بہت بڑی بات ہے. آج دنیا میں دیکھیں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں نا کہ نہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ فلسطین میں ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، جہاں بھی مسلمان ملک دیکھیں مسلمانوں پہ ہی ظلم ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو ملا نا، کیونکہ ظلم ہم نے ظلم جو کیے قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کی ترتیب اور اللہ کی ساری ترکیب بدل کر، وہی ظلم پھر دنیا، حالات، واقعات، معاملات، وہی ظلم پھر ہم پر ہوتے ہیں. ورنہ اللہ تو کہتا ہے میں تو تمہارے لیے جنتیں سجا رہا ہوں، میں نے تو دنیا میں ہر نعمت تمہیں دی، میں نے تو تمہیں بہترین کتاب اپنا کلام دیا، اپنا بہترین اسوہ حسنہ رسول دیا، میں نے تمہیں پاک طیب رزق دیا، میں نے تمہیں حدود اللہ کا علم دیا. تم نے ظلم کیا جب تم نے بہترین کو چھوڑ کر کم ترین، اسفل سافلین، دنیا کی خواہشیں، چاہتیں، زینتیں لے لی. میں تو تمہیں بہترین دے رہا تھا، اعلیٰ علیین دے رہا تھا، جنت کی زینتیں، اپنی دائمی رحمتیں. اللہ کہتا ہے ظلم میں نے نہیں تم نے کیا. اور ایک حکم نہیں بدلا، سارے احکامات بدل دیے، ساری آیات کو تم نے پس پشت ڈال دیے. ظلم تم نے کیا. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اپنے حال کا جائزہ لیں نا تو ہم کبھی شکوہ کریں ہی نہ کہ ہمارے یہ حالات کیوں ہیں. آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کا جواب ہمارے اپنے معاملات اور اعمال ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ میں سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے ایک حکم نہیں مانا تھا تو اللہ نے ان پر رجزن، اللہ کہتا ہے ان پر میں نے رجز کو میں نے ان کے اوپر نازل کیا، طاری کر دیا،
جو ان کے اوپر بیماری اللہ نے بھیجی، کہتے ہیں 70,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ آج سوچیں ہمارے اوپر بھی تو رجز آئی ہے نا، آئی تھی کہ نہیں؟ یہ کرونا کیا تھا؟ بھی تو رجز کی شکل ہے نا۔ پھر اللہ کہتا ہے آسمان سے آج کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ سوچیں یہ بھی رجز کی شکل ہے۔ آگ کے شعلے یا تباہی، یہ رجز کی شکل ہوتی ہے۔ آج کے دور کی رجز کیا ہے؟ یہ جو ہمارے گھروں میں فتنے نازل ہوئے ہیں، تباہیاں جو ہوئی ہیں، جو نفس اور شیطان کی حکمرانیاں ہمارے گھروں میں ہوئی ہیں، یہ جو فساد ہمارے گھروں میں ہوئے ہیں، یہ بھی تو رجز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہماری غفلت، ہماری جہالت، ہماری ظلمت، ہماری منافقت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، میں آپ کو اللہ کا قانون اور اللہ کے اصول و ضوابط بتا رہی ہوں، اللہ کے اصول بتا رہی ہوں، اللہ کی سنت بتا رہی ہوں، اللہ کی عادت مبارکہ بتا رہی ہوں، جو کہ کبھی نہیں بدلے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی عادت نہیں بدلے گی، ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ کا حکم نہیں بدلے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، صراط الہوا سے ہٹا کے صراط المستقیم پہ لانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو رجز ہے اس سے ہٹ کے ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ ہم تو خود راستہ ہی رجز کا لیا ہوا ہے ہم نے۔ صراط الہوا جو راستہ ہے، خواہشات کا راستہ، وہ رجز کا ہی تو راستہ ہے۔ اس کے آگے جا کے تو تباہی ہے۔ پہلے بڑا اچھا میٹھا میٹھا خوش لگتا ہے نا بندے کو، میں دنیا میں مرضی کر رہا ہوں، موج کر رہا ہوں، اپنی تن آسانی، من موجی، اپنی خوشی، اپنی مرضی، عیش و عشرت والی زندگی میں نے گزاری۔ شروع میں تو بڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے، لیکن جوں بندہ آگے جاتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے میں رجز ان کے اوپر پھر میں رجز طاری کر دیتا ہوں۔ یہی رزق جو ہوتا ہے نا، ان کا رزق ہی ان کے لیے رجز بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے اگر اللہ آسمان سے پانی رحمت والا نازل کرتا ہے تو اسی آسمان سے پھر آگ کے شعلے بھی رجز کی شکل میں برستے ہیں، اسی آسمان سے پھر بیماری بھی رجز کی شکل میں آتی ہے، جہاں سے روزی آتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح کے ہم نے ظلم کیے ہیں، پھر اللہ اسی طرح کا رجز ہم پر طاری کر دیتا ہے۔ آج کے دور کی دیکھیں رجز کی ایک شکل ڈپریشن بھی ہے۔ جب ہم ظلمت میں پڑے رہتے ہیں، غافلین، جاہلین، ظالمین، منافقین، مفسدین، ماکرین، کاذبین، کافرین، جب ہم اس گڑھوں میں پڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو، جسے کہتے ہیں نا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، یہ ماکرین، یہ مکر ہوتے ہیں شیطان کے، اور پھر اپنے آپ کو بندہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسلمین ہیں۔ یہ مسلمین سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہم مسلمین نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہم امین ہیں۔ امین کا مطلب ہوتا ہے عین سے، اندھے دل والے، سمن بکم عمیٌ، دل اتنا اندھا ہو چکا کہ پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں۔ اپنا چہرہ قرآن کے آپ آئینے میں کبھی دیکھو نا تو آپ کا دل کرے گا میں چیخیں مار مار کے، میں داڑیں مار مار کے رہوں، میں سجدے میں سر رکھ کے میں رہوں۔ اگر آپ قرآن سے اپنا چہرہ، اپنا جائزہ، اپنا تجزیہ لو نا تو آپ کا دل کرے گا میں داڑیں مار مار کے رہوں کہ میں غفلت، جہالت، ظلمت میں پڑا اللہ کا رزق کھا رہا ہوں، نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی مہلت، صحت مسلسل ضائع کر رہا ہوں، اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں اور اس کا رزق کھا رہا ہوں اور اس کی زمین پر موجے مار رہا ہوں۔ میں تو رجز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کسی بھی وقت اللہ کہتا ہے میں رجز ان کے اوپر نازل کر دیتا ہوں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ دیکھیں سورۃ توبہ میں بھی یہ آیت ہے، اگر تمہیں، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تمہیں اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا کمائیاں، اپنا سب کچھ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ کے عذاب کا، رجز کا انتظار کرو۔ یعنی پھر تم پر ہر چیز ہوتے ہوئے بھی تمہیں ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے،
جب رجز آتی ہے نا اللہ کی طرف سے، ہر چیز بے برکتی ہو جاتی ہے، ہر چیز بے فائدہ بے معنی ہو جاتی ہے، وہ رجز ہوتی ہے۔ آج دیکھیں اس ملک میں کتنے کتنے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے، اسٹیٹس بنانے کے لیے، بڑے بڑے کہتے ہیں نا اپنے امپائر کھڑے کرتے ہیں، ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اینڈ پہ اللہ رجز طاری کر دیتا ہے، مکان خالی چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہوتا، کوئی کھانے والا نہیں ہوتا، اتنی دولت چھوڑ جاتے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ رجز جب آتی ہے، زندگی کی مہلت، صحت، ہمت، طاقت، اہمیت، زندگی کی چاہت، زندگی کا کہتے ہیں نا ولولہ ختم اللہ کر دیتا ہے، بے دلی، بے حسی، بے کہتے ہیں نا کیفیتی اللہ طاری کر دیتا ہے، ڈپریشن، رجز طاری کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی پر زیادتی بھی نہیں کرتا۔ زیادتی تو بہت بڑا لفظ ہے، اللہ کہتا ہے میں تو سختی بھی نہیں کرتا، میں تو آسانی کرتا ہوں، نرمی کرتا ہوں، تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ یہ جو تمہارے اوپر ظلم ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ظلم ہم پہ جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ظلم کی وجہ سے ہم پر اللہ کا پھر رجز طاری ہوتا ہے، اور یہ اللہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ جیسے ان پر رجز طاری ہوا، اور اللہ کہتا ہے رجزم من السماء، وہ رجز بھی آسمان سے آیا تھا، جیسے پہلے ان پر رزق آیا تھا، برکتیں آئی تھیں، رحمتیں آئی تھیں۔ جب انہوں نے نا قدری کی، نا شکری کی، اللہ کی حدود کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اللہ نے بھی ان کے مال و متاع کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے بھی پھر انہیں مٹا کر رکھ دیا، انہیں فنا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اینڈ پہ اللہ رب العزت ہمیں خود ہی وجہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں رجز، میں سختی نہیں کرتا، میں خود سے نہیں کرتا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ، اللہ کہتا ہے کیونکہ وہ یفسقون، نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اب آپ دیکھیں فاسقون ہم کیا ہیں؟ ہم فاسقون تو نہیں جو مسلمان کے نام برائے نام کہتے ہیں نا، برائے ٹائٹل کہتے ہیں نا مسلمان، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہم بظاہر تو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمین ہیں، لیکن ذرا غور کریں نا، ذرا قرآن کی آیات میں ذرا آج اپنا جائزہ لیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمین تو کبھی تھے۔ مسلمین میں ہم نے ترقی نہیں کی کہ مسلمین کے بعد ہم ہوتے ہیں متقین، پھر ہم ہوتے ہیں مومنین، پھر ہم ہوتے ہیں محسنین، پھر ہم ہوتے ہیں صالحین، پھر ہم ہوتے ہیں مخلصین۔ مسلمین میں تو ترقی ہم نے کی نہیں، ہم نے تو مسلمین کا کہتے ہیں نا ایک ٹائٹل لے کر ایک قدم اٹھانے کے بعد ہم جا پڑے ایک گڑھے میں غافلین، پھر آگے کھائی آئی اس میں ہم گر گئے جاہلین، پھر آگے ایک اور ہمیں گڑھا ملا ظالمین۔ ہماری تو ترقی ادھر ہوئی ہے، اسفل سافلین کی ترقی ہوئی ہے۔ ہماری اعلیٰ علیین کا تو صراط المستقیم کا تو راستہ ہم نے تو لیا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا تو جو راستہ ہم نے مسلمین کے بعد لیا ہے وہ کیا ہے؟ غافلین، جاہلین، ظالمین، منافقین، مفسدین، ماکرین، مکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں۔ بڑی گرمی ہے، سکارف نہیں پہننا بھائی، بڑی گرمی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ماکرین، مکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر کاذبین، جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، نہیں ہم تو مومن ہیں، ہم نے تو سارے فرض پورے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسوں کو کیا کہتا ہے؟ جس میں یہ ساری صفات اور عادات آ جاتی ہیں، کون سی؟ غافلین، جاہلین، ظالمین، منافقین، مفسدین، ماکرین، کاذبین۔ اللہ انہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ انہیں کہتا ہے کافرین۔ یہ حال کے من کے کافرین ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ اسی آیت میں کہہ رہا ہے یہ ہیں فاسقین۔ جو فاسقین ہوتے ہیں نا وہ مجرمین ہوتے ہیں،
اور جو مجرمین ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ان کی ساری چادر سیاہ ہوتی ہے، سارا دل ہی سیاہ ہوتا ہے، سارا دل ہی ان کا پتھر ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اور انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی، انہیں تقوی اور طہارت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ جو چاہے کرتے ہیں، جیسے چاہا کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، انہیں کوئی خواہش نہیں ہوتی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی، الی ربیہا ناظرہ، انہیں سوچ بھی نہیں آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا جو حال ہے نا، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، ہمارا جو حال ہے نا، اتنا گیا گزرا ہے کہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے ظلم، غفلت، جہالت، منافقت، مکر، فساد، جھوٹ، دھوکے میں ہم نے زندگی گزاری ہے، ہوتے 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 ہم سیاہ دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی جوش ہی نہیں اللہ سے، کہتے نا وہ کیا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ قلب میں گرمی نہیں اللہ کی اطاعت کی، جوش ہی نہیں، اور روح کو اللہ کی ملاقات کا ہوش ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ ہمارے سارے جوش اور ہوش کہاں تک ہیں بھلا؟ دنیا تک، دنیا کے لیے لڑنا، دنیا کے لیے مرنا، دنیا کی فکریں کرنا، دنیا کی حسرتیں، دنیا کے پچھتاوے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے غم، دنیا کے روگ، دنیا کا سٹیٹس، سب کچھ دنیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا تو حال فاسقین اور مجرمین میں سے ہی ہے۔ میں تو اپنے آپ کو اسی میں سمجھتی ہوں۔ یہ وہ جرم ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، میں نمازی تو میں قاری تو میں حاجی تو میں صحیح تو میں غنی۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں، یہ پردے ہیں، یہ مکر ہیں، یہ حجاب ہیں جن میں ہم پیچھے شیطان نے ہمیں جکڑ کے پکڑ کے ہمیں اثر میں رکھا ہوا ہے۔ ہم اندر سے کیا ہے؟ غافلین ہیں، جاہلین ہیں، ظالمین ہیں، منافقین ہیں، مفسدین ہیں، ماکرین ہیں، کاذبین ہیں، حال کے کافرین ہیں، فاسقین ہیں، مجرمین ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مجاہدہ ہے کہ ہم ادھر سے نکلیں، اپنے آپ کو نکالو، مجرمین سے نکالو، فاسقین سے نکالو، کافرین سے نکالو، کاذبین سے نکالو، ماکرین سے نکالو، مفسدین سے نکالو، منافقین سے نکالو، ظالمین سے نکالو، جاہلین سے نکالو، غافلین سے نکالو، پھر ہم بنیں گے مسلمین۔ آپ سوچو، آپ سوچیں ہمیں کتنا مجاہدہ کرنا ہے کہ نہیں؟ اور زندگی کی مہلت اور ہمت اور صحت اور یادداشت۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، ہم نے تو ظلم اپنے اوپر کیا، یہ ہمارا اپنے اوپر ظلم کیا ہم نے۔ صحت جو اللہ نے دی تھی ایمانی صحت کے لیے، ہمت جو اللہ نے دی تھی قرآن کی طرف آؤ، ہمت کرو قرآن کی طرف آؤ، اللہ نے تو مہلت دی تھی رحمان کی طرف آؤ، وہ ساری ہم نے غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، دنیا کے دنگے فساد میں ضائع کر دی۔ ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، اور یہ ہماری اصلی شکل ہے۔ یہ تو میں ہلکا کہہ رہی ہوں آپ سے، میں بہت ہلکا ہاتھ رکھ کے آپ سے بات کرتی ہوں، تاکہ آپ کے اندر یہ کہتے ہیں نا وہ چنگاری پیدا ہو کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ زمین پہ ٹھا ہو کے گر جائیں، آپ کی اصلاح کا آپ کے اندر شوق پیدا ہو کہ اب جو تھوڑی سی مہلت میرے پاس رہ گئی مولا، اس لیے دیکھیں میں ہمیشہ دعا میں بھی کہتی ہوں، یا اللہ اب جو تھوڑی سی مہلت رہ گئی ہے اس میں ہم پر بہت کرم کر، جو ہم نے برسوں کی غفلتیں، جہالتیں، ظلمتیں کی ہیں مولا،
تو لمحوں میں وہ دور کرتے اور اللہ کر دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھیں معراج کا صدقہ ہے، یہ معراج کا صدقہ ہمیں ملا ہوا ہے کہ جب ہم اللہ کے آگے روتے ہیں، زاری کرتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، ندامت ملامت آنسو بہاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. کیوں میں آپ سے کہتی ہوں مجاہدہ کرو، نکلو گھر سے. وہ جو گھر تہ در تہ غفلت جہالت ظلمت منافقت، یہ سارے جو پردے تہ در تہ شیطان نے ہمارے اوپر ڈال کے ہمیں سلایا ہوا تھا، بٹھایا ہوا تھا، اس لیے میں آپ کہتی ہوں نکلو، ذکر کے لیے نکلو، اللہ کی یاد کے لیے نکلو، تاکہ آپ کا دماغ کھلے، تاکہ آپ کا دل سینہ کھلے، تاکہ آپ کو ہوش آئے کہ میں کیا ہوں. گھر بیٹھے تو آپ مسلمان اور جنتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے نہیں آپ کو ہوش آنا، نہ جوش آنا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج آپ کو سمجھ آئی کیوں فرمایا ایک آیت سمجھنے کے لیے گھر سے نکلو، گھر بیٹھ کے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. کیونکہ گھر بیٹھ کے 100 نفل پڑھ کے تم شیطان کے جکڑ میں، اثر میں، مکر میں سوئے رہو گے. لیکن جب گھر سے نکلو گے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے تو وہ آیت تمہیں کیا دے گی؟ تمہیں تزکیہ، تمہیں طہارت، تمہیں تقوی، تمہیں حقیقت آشنا، تمہارے حجاب اٹھیں گے، تمہارے پردے ہٹیں گے، تمہارا سینہ کھلے گا، تمہیں اپنی حقیقت، اپنی پہچان ہوگی. اپنے آپ کو پہچانو گے تو رب کو پہچانو گے نا. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی. پہلے اپنے آپ کو پہچانو میں کیا ہوں، غافلین میں سے ہوں، جاہلین میں سے ہوں، ظالمین میں سے ہوں، منافقین میں سے ہوں، مفسدین میں سے ہوں، ماکرین، کاذبین، کافرین، فاسقین، مجرمین، کس گروہ میں سے ہوں میں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور میں بیٹھا ہوں مسلمان بن کے، تو آپ سوچو حشر کے دن ہمیں جب بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا تو کہا جائے گا غافلین آ جائیں، ظالمین آ جائیں، سارے بائیں طرف بائیں طرف بائیں طرف بائیں طرف. اس وقت آپ کھڑے ہو کے کیا کہیں گے اللہ کو؟ میں تو نہیں غافلین. اللہ کہے گا چلو اس طرف. آج کوئی بحث نہیں، آج کوئی دعوت تبلیغ نہیں ہو رہی، آج فیصلہ ہے. فیصلہ یوم الفصل. آپ سمجھ رہے ہو؟ آج قرآن فیصلہ کر رہا ہے. آج قرآن دیکھیں کلام الفصل ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن کلام الفصل ہے، فیصلہ کن کلام. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ ہم ظالم ہیں تو ہم ہیں. قرآن نے اگر کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی ترتیب اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترکیب کو نہیں مانتے، وہ ظالم ہیں، تو ہم ہیں ظالم. ہمارے بحث کرنے سے حقیقت بدل تھوڑی جائے گی، وہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ ہم لڑیں اور فساد کریں، ہمیں جہاد کرنا ہے. یہی تو میں آپ کو باتیں سمجھاتی ہوں. ہمیں جہاد کرنا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہمیں جہاد کرنا ہے جب تک ہمیں مل نہ جائے قد افلح من تزکا. اور اس کے لیے ہمیں حاصل کرنی ہے خشیت اللہ، اللہ کی خشیت اللہ، اللہ کی خشیت. جب تک ہمیں نہ مل جائے ہمیں اس وقت تک وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور تزکا دو محاذوں پہ لڑنا ہے، ایک نفس کے ساتھ اور ایک شیطان کے ساتھ. اللہ کے احکام کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ بڑا جہاد ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جنگ سے واپسی پہ کہ اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بدلنا یہ بڑا جہاد ہے. دیکھیں جو اللہ کے احکام کو بدلتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو اپنے آپ کو بدلتے ہیں وہ متقی ہو جاتے ہیں، تقوی والے. اور پھر تقوی سے آگے آپ کا سفر شروع ہوگا. مومنین، محسنین، صالحین، مخلصین. ہمیں تو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ کوئی نہ کوئی درجہ اور مقام لے کر آنا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اعلیٰ علیین کے درجے لینے کی بجائے ہم نے اسفل السافلین کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے، اور ہم غافلین جاہلین سے ہوتے ہوئے فاسقین اور مجرمین کے گڑھے میں جا کے گر گئے. اور اس پہ اپنے آپ کو بیٹھ کے بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں قاری، تو میں نمازی، تو میں حاجی، تو میں صحیح، تو میں غنی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا شیطان کا مکر و فریب کا جال ہے
جس میں وہ ہمیں جکڑ کے رکھتا ہے جب تک کہ ہماری موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ آج کتنے لوگوں کو دیکھیں آپ بلائیں قرآن کی طرف، حدیث پاک کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم گھر بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں نا، گھر بیٹھے قرآن پڑھ لیتے ہیں جی ہم۔ آپ سوچیں ذرا، تو اللہ رب العزت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جگا رہا، اس کو جگانا کہتے ہیں، بیداری، اس کو قلبی بیداری کہتے ہیں، اس کو قلب بینا، اس سے ہمیں قلب بینا حاصل ہو رہا ہے۔ جتنا ہمارا قلب بینا ہوگا، ہمیں کہتے ہیں نا پہلے ہم اندھی آنکھوں والے تھے، اب ہماری آنکھوں کو بینائی مل رہی ہے، قلب کو بینائی مل رہی ہے، پھر قلب بیدار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو مردہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، جب ہم گھر بیٹھے نمازی تو حاجی تو صحیح تو پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو ہم نے ٹائٹل دیے ہوئے تھے، درجات دیے ہوئے تھے، وہ قلب میت تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جب گھر سے نکلے تو ہمارا قلب جو ہے ہائی جاگنا شروع ہوا ہے۔ میں تو غفلت جہالت میں تو کس گڑھے میں یا اللہ گرا ہوں۔ اب قلب جاگنا شروع ہوا، پھر قلب بینا ہوگا، پھر بیدار ہوگا، پھر پردے ہٹیں گے، پھر اس کے اندر کہتے ہیں نا اس کی سختی اور اس کی سیاہی دور ہوگی، پھر اس کے اندر کہتے ہیں نا نور کی کرنیں آئیں گی، تو خشیت، یہ جو آج ہمارے اندر خشیت نہیں ہے نا، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، رسمیں کرتے ہیں، حدود اللہ میں نہیں رہتے، یہ نشانی ہے کہ ہم خشیت والے نہیں ہیں۔ جس کے اندر خشیت ہوتی ہے نا وہ تو مر جاتا ہے حدود اللہ میں، لیکن اللہ کے احکام کو نہیں بدلتا، نہ اللہ کی آیات سے منہ موڑتا۔ اور ہم نے دونوں کام کیے ہوئے، احکام کو بدلا بھی ہوا ہے اور آیات سے منہ بھی موڑا ہوا ہے، اور حال کہ ہم فاسق ہیں اور بظاہر ہم نمازی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی نمازیں اللہ نے منہ پہ مارنی ہے۔ اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، جو لوگ من کے منافق اور فاسق ہوتے ہیں ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جاتی، ان کا قرآن ان پر لعنتیں بیچتا ہے، اور باقی آپ خود ہی دیکھ لیں انہیں روزے سے کیا ملتا ہے، بھوک پیاس کے سوا۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت اس آیت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے، اور اس آیت سے ہم اپنے آپ کو بدلنے والے بن جائیں، اس آیت سے ہم نور، تزکیہ، طہارت لینے والے بن جائیں، اور آئندہ سے یہ نیت کریں۔ میں کہتی ہوں کون سی آیت نمبر یہ تھی 59، یا اللہ کریم آج سے یہ نیت کریں، رمضان کی دیکھیں آنے سے پہلے اس رجب کے مبارک مہینے میں، یہ قبولیت کا اور توبہ کا مہینہ ہے، یہ نیت کریں یا اللہ کریم آج سے ہمیں آیات اور احکام بدلنے کی بجائے یا اللہ کریم ہمیں خود من بدلنے والا بنا دے، ہمارا دل بدل دے مولا، تو یا مقلب القلوب ہے تو مولا، ہمارے من کو پھیر دے مولا، ہم قرآن سے منہ نہ پھیریں، ہم تیری ترتیب کو نہ بدلیں مولا، ہم اپنی عادات کو بدلیں، تاکہ ہم صراط المستقیم، انمتا کی صحبت اور تقویٰ کا ذات راہ، جس ترتیب سے اللہ نے سمجھایا، جس ترکیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم یہ جو ہم گڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ والوں کی فہرست میں ہم کہتے ہیں نا جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو چھڑائیں۔ آج آزاد کروا لو اپنے آپ کو، آج اپنے آپ کو نفس کے پنجے سے چھڑا لو۔ دیکھیں یہی میرا مقصد ہوتا ہے جب کہتے ذکر کرو ذکر کرو، نفس کے پنجے سے چھڑائیں، نفس کا جال کمزور کریں۔ جتنا ہم دیکھیں ذکر کے لیے گھر سے نکلیں گے اتنے ہی ہمارے نفس کی نفی ہوگی، نفس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یہ شاپنگ کے لیے نہیں جا رہی، ذکر کے لیے جا رہی، اور راستے میں بڑی رکاوٹیں ڈالے گا، لیکن ہم نے یہی تو جہاد کرنا ہے۔ اب ہم نے نکلنا ہے تو اللہ کے لیے، بیٹھنا ہے تو اللہ کے لیے، بات کرنی ہے تو اللہ کی، ملنا ہے تو اللہ کے لیے، اور ہمارا دل پھر توکل علی اللہ۔ جیسے مرضی حالات ہم پر گزرے، سردی آئے، گرمی آئے، خزاں آئے، بہار آئے، ہمارا ہر وقت من حسبی اللہ، حسبی اللہ، توکل علی اللہ، اور ہر وقت اللہ پھر اپنے بندے سے کہتا ہے تو فکر نہ کر، تو میرے راستے میں مجاہدہ کر رہا ہے نا، بکفا بربی کا ہادیا و نصیرا، میں تیرا ہادی، میں تیرا مددگار۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ فہم،
یہ شعور عطا فرمائے، یہ نور عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے، دوڑنے والے اور اپنے رب کی رضا پانے والے، رب کی رضا پانے والے بن جائیں، رجس سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔